ویسے تو عام طور پہ اس نشست میں سوالات اور جوابات کا معمول نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے میں دفتر میں 2 دنوں میں باقاعدگی سے بیٹھتا ہوں، اور جن احباب کو مختلف مسائل دریافت کرنے ہوں اور کسی مسئلہ پر تبادلہ خیال کرنا ہو تو اس کے لیے بہتر اور موزوں وقت دفتر ہے۔ لیکن یہ جو 2 سوال اس وقت آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم ہیں، تو ان کا جواب دینا یہاں ہی ضروری ہے، سو میں اسی موقع پر ان کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ احباب اچھی طرح سمجھ لیں، ذہن نشین فرما لیں، اور جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑے اس تصور کو کما حق کو بیان فرمائیں۔ ایک تو مختصر ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ دعوت اسلامی سے متعلق کوئی اچھا خیال نہیں رکھتے، وضاحت فرمائیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ مجھے تعجب ہے کہ یہ کس طرح سننے میں آیا اور کس نے یہ بات کہی۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی، اس کا کام اور اس کے نوجوان، ان کی نسبت نہ صرف اچھا خیال رکھتا ہوں بلکہ ان سے محبت کرتا ہوں، اور ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو رہتا ہوں۔ بلکہ سچ بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے یہ نوجوان جب امامہ باندھ کر مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں اور میں انہیں دیکھتا ہوں، اور پھر یہ جب نماز پڑھتے ہیں اور دین کے ساتھ ان کا ایک شغف، ان کا انہماک، ان کی محبت اور ان کے جذبے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ان سے ملتے ہوئے جتنی محبت اور خوشی دل میں محسوس کرتا ہوں، میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا معمول ہے کہ وہ غلط اور بے بنیاد باتیں اس طرح کی پھیلا کر دلوں میں منافرت اور کدورت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے شر اور فتنہ سے محفوظ کرے۔ میں دعوت اسلامی کے کام کو اپنا ہی کام سمجھتا ہوں، اور خود کو ان کا ایک ادنا سا نوکر اور ادنا سا خادم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی راہ میں صدق اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور اس طرح اور بھی، اب ایسی بات بھی میں نے سنی، یہ تو آج اتفاق سے آپ نے ایک بات پوچھی، میرے پاس کئی خطوط آئے، ان میں تھا کہ میری نسبت کسی نے کہا کہ ہمیں بعض لوگوں نے کہا کہ قادری صاحب انجمن طلباء اسلام کی نسبت اچھا خیال دل میں نہیں رکھتے، اور بلکہ یہ کہا کہ کاروان اسلام انہوں نے جو قائم کی ہے یہ انجمن طلباء اسلام کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کے لیے قائم۔ آپ میں سے بھی بعضوں نے کبھی ایسی بات سنی کہ نہیں؟ خیر، مجھے خطوط آئے اور بہت سے لوگوں نے سوال کیے، تو یہ الزام یا ایسی بات بھی بالکل اسی طرح بے بنیاد اور فقط دلوں میں کدورت اور منافرت پیدا کرنے کے لیے۔ انجمن طلباء اسلام ہو یا دعوت، ان نوجوانوں کا دین کے ساتھ شغف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت اور لگن، یہ میرے دل کے سرور کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔
اور انجمن کے نوجوانوں کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہا ہوں، دعا گو ہوں اور دعا گو رہوں گا۔ یعنی میری سمجھ سے بھی بالا تر ہے ایسی باتوں کا تصور، بلکہ اس قسم کا سوء ظن اور ایسا نیک کام کرنے والے نوجوانوں کے لیے ایسی بد خیالی اگر میرے دل میں آئے تو میں اسے کفر سے بھی کم تصور نہیں کرتا۔ اتنی تعجب کی بات ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ معمول ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا کہ لوگ کدورت، منافرت، چپکلش اور بدگمانی پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے وسوسے پیدا کرتے رہتے ہیں، اور ایسا وسوسہ پیدا کرنا ایک شیطانی فعل، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ شیطانی فعل۔ اگر کبھی بھی آپ صرف میری ذات کی نسبت نہیں، کسی کی نسبت، کسی شخص کی نسبت ایسی کوئی بات سنیں اور وہ شخص زندہ ہو، اس سے بہتر حل اور کیا ہے کہ براہ راست اس سے سوال کرنا، یعنی بجائے اس کے بارے میں رائے قائم کرنے کے اور بغیر تحقیق کے ایک سوء ظن کا گناہ کرنے کے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ بالمشافہ مل کر اس سے سوال کر لیں، خط لکھ کر اس سے پوچھ لیں، براہ راست اس سے دریافت کر لیں، بشرطے کے اعتماد اور دل کو صاف کرنا مقصود ہو، پھر سب مغالطے دور ہو سکتے ہیں، لیکن دل کو صاف کرنا مقصود نہ ہو اور یہ بات محض تان کی غرض سے ہو تو پھر آپ 100 بار پوچھتے پھریں کہ دل صاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو کدورتوں سے پاک فرمائے۔